قرآن کی حفاظت۔ دوستو، روس میں جب کمیونزم کا انقلاب آیا تو قرآن پاک کے سارے نسخے جلا دیے گئے، اذان اور عبادات پر پابندی عائد کر دی گئی۔ بڑے منظم اور سرکاری سطح پر پورے روس میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ جس کے پاس سے بھی قرآن کے نسخے برآمد ہوئے اسے پھانسی دے دی جائے گی۔ 70 سال تک رشین مسلمانوں نے نہ قرآن دیکھا اور نہ قرآن پڑھانے والوں کو دیکھا، لیکن اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت ایسے فرمائی کہ جو مسلمان دیکھ کے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے وہ اب ایک دوسرے سے زبانی قرآن یاد کر رہے تھے۔ ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سفرنامہ لاہور تا سمرقند تا بخارا میں لکھتے ہیں کہ جب سمرقند اور بخارا روس سے علیحدہ ہوئے، یعنی جب یہ ریاستیں آزاد ہو گئی، تو میں نے سمرقند و بخارا کا سفر کیا۔ مجھے ایک ایسی جگہ دکھائی گئی جس کے متعلق کہا گیا کہ جب رشیا میں کمیونسٹ انقلاب آیا اس کے بعد اس جگہ ایک شراب خانہ کھولا گیا اور یہاں تصاویر اس شراب خانے کے اندر لگائی گئی۔ بظاہر یہاں آنے والوں کو یہی معلوم ہوتا تھا کہ پیچھے شراب خانہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک خفیہ حال بنایا گیا تھا۔ اس حال میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ 6 مہینے کا ساز و سامان اس حال میں رکھ دیا جاتا اور پھر بند کر دیا جاتا تھا۔ روسیوں کی قرآن سے نفرت اور قرآن کو جلانے کے باوجود بھی اللہ نے قرآن کو ایسے محفوظ رکھا کہ وہ بچوں کے سینوں میں سمٹتا گیا۔ اسی سفر نامے میں دل کو تڑپا دینے والا ایک واقعہ آپ لکھتے ہیں کہ ہمارا تاشقند جانے کا اتفاق ہوا۔ ہمارے ساتھ کچھ عالم لوگ بھی تھے۔ راستے میں ہمیں ایک روسی مسلمان خاتون ملی۔ ہمیں دیکھ کر سلام و دعا کے بعد کہا کہ کیا آپ کے پاس قرآن کا نسخہ ہوگا؟ ہمارے ایک ساتھی کے پاس جیب سائز کا قرآن تھا، اس نے وہ نکال کر اس خاتون کو دیا۔ وہ دیوانہ وار قرآن کو چومنے لگی، کبھی قرآن کریم کو آنکھوں سے لگاتی، کبھی ہونٹوں سے چومتی، کبھی رخسار پر ملتی، کبھی قرآن کو کھول کر اس کی سطروں کو چومتی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی جھڑ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا گویا کوئی بچھڑا ہوا شخص برسوں بعد اپنے محبوب کو گلے لگا رہا ہو۔ اس خاتون کی قرآن سے اس قدر والہانہ محبت دیکھ کر رہا نہ گیا اور اس سے پوچھا، بہن بتاؤ تو صحیح، معاملہ کیا ہے؟ خاتون کہنے لگی، 39 سال ہو گئے ہیں، قرآن کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، قرآن کے بارے میں والدین سے سنا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا۔ خواہش تھی کہ دیکھوں تو صحیح جو قرآن میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا تھا، آخر وہ ہے کیسا؟ آج جب پہلی بار قرآن کا نسخہ دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ ہاتھ میں لیتے ہی اس کی روحانیت میرے روح تک سرایت کر گئی۔ جب ایک نسخہ بھی قرآن کا مرتدوں نے باقی نہ چھوڑا، پھر بھی اللہ نے قرآن کی حفاظت ایسے فرمائی تھی۔ مزید ایک اور واقعہ لکھتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست جو کہ انجینئر تھا، ٹریننگ کے لیے ہی روس گیا تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں ایک دن جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کی تلاش کرنے لگا۔ معلوم ہوا کہ مسجد کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں علل اعلان اذان اور نماز دونوں پر پابندی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہوا یا اذان دیتا ہوا پکڑا گیا تو اسے پھانسی دے دی جاتی ہے۔ یہاں صرف 2 مسجدیں کھلی ہیں، وہ بھی صرف سیر و تفریح اور گھومنے کے لیے، ان میں عبادت نہیں کر سکتے۔ میں ایک مسجد میں گیا اور چھپ کر ایک کونے میں نماز پڑھنے لگا۔ ایک چھوٹا سا بچہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ بچہ دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں اس بچے کے ساتھ اس کے والد کے پاس پہنچا۔ ان کے چہرے پر خوف تھا
اور مجھے پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔ پھر کہنے لگے، شکر مناؤ، تمہیں ابھی اس وقت کسی نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ورنہ اب تک تمہارا پتہ نہیں کیا حال ہو چکا ہوتا۔ میں نے ان سے کہا، یہ تو بتاؤ پھر آپ لوگ قرآن کیسے سیکھتے ہو؟ یقیناً آپ اور آپ کے بچے تو قرآن کریم کی تعلیم سے محروم رہتے ہوں گے۔ وہ شخص کہنے لگا، ایسا بالکل نہیں ہے، میرے اس بچے کو قرآن پاک زبانی یاد ہے۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں، میرے پاس جیب سائز کا قرآن تھا، میں نے اس کو نکالا، ایک آیت پر انگلی رکھی اور بچے سے کہا، پڑھو یہاں سے۔ بچہ ٹکٹکی باندھ کر حیرت زدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن قرآن پڑھ نہیں رہا تھا۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ اس کا باپ تو کہتا ہے کہ یہ حافظ ہے، لیکن اسے تو ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ پھر میری زبان سے اچانک قرآن کریم کی یہ آیت جاری ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب بچے نے زبانی اس آیت سے آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ بچے کا باپ کہنے لگا، رشیا میں اگرچہ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے ہیں، مگر ہمارے یہاں جو پرانے لوگ ہیں، قاری، حافظ یا عالم جو ہیں، ہمارے بچے کام کے بہانے ان کے پاس جاتے ہیں اور قرآن سیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے صرف زبانی قرآن سنا اور یاد کر لیا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ دوستو ذرا سوچئے، رشین نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، قرآن جلا بھی دیے، پابندیاں بھی لگا دی، لیکن پھر بھی قرآن کو مٹا نہ سکے۔ مٹاتے کیسے؟ اس کی حفاظت کا بیڑا میرے رب نے جو اٹھا رکھا ہے۔ دوستو سمرقند و بخارا نے جب آزاد ریاست کا وجود پایا تو حکومت کو لگا کہ ان لوگوں نے اتنا عرصہ غلامی کی زندگی اور قرآن سے دوری کی زندگی بسر کی ہے، اب تو یہ لوگ قرآن کو بھول گئے ہوں گے، نئی نسل کو قرآن کا کچھ پتہ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا سرکاری سطح پر ایک کانفرنس منعقد کی گئی اور یہ اعلان کیا گیا کہ جو بھی قرآن کا قاری ہے، حافظ ہے، وہ اپنی درخواست جمع کرائے تاکہ سمرقند و بخارا میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید 50، 100 یا 200 بندے بھی بامشکل نکلیں گے، لیکن اس وقت ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اگلے 2 دنوں میں 14,000 درخواستیں ان کے پاس جمع ہو چکی تھی۔ میرے رب نے تب بھی رشین سے اپنے قرآن کی ایسے حفاظت فرمائی تھی، اور اس کے بعد بھی وہی اس کتاب کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ اس نے اعلان کر رکھا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیز دوستو، آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس وقت بھی ہے اور کوئی پابندی بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ہم قرآن سے دور ہیں، اور یہی ہمارے زوال کی وجہ ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔